بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کے لیے جنگل بیابان ہی کیوں چنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر اور عبادت کے مقامات ایسی جگہ بناتا جہاں آس پاس باغات ہوتے، نہریں ہوتی، ہموار زمین ہوتی، گھنے اور سرسبز باغیچے ہوتے اور آبادی ہوتی۔ ایسی کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کے لیے ایک صحرا کو چنا؟ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ہمیں ایک طویل حدیث کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ معزز ناظرین، عیسیٰ بن یونس سے مروی ہے کہ ابن ابی الاوجاع حسن بصری کے شاگردوں میں سے تھے، پھر اس نے اپنا مذہب چھوڑ دیا اور ایسا عقیدہ اختیار کیا جس کی نہ کوئی اصل ہے اور نہ ہی حقیقت۔ اس نے کہا کہ میرا استاد اپنے عقائد میں ناہموار ہے، کبھی قدرت کا عقیدہ رکھتا ہے اور کبھی جبر کا، کوئی عقیدہ ایسا نہیں جس پر ہمیشہ قائم ہو۔ یہ سرکش انسان مکہ آیا، اس کو حج سے انکار تھا، علماء اس سے ملنا ناپسند کرتے تھے کیونکہ وہ بد زبان آدمی تھا اور ضمیر کا کھوٹا تھا۔ معزز ناظرین، یہ شخص حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ کے مصاحبوں کے ساتھ بیٹھا اور کہنے لگا، اے ابو عبداللہ، مجالس امانت ہیں، ضروری ہے کہ سوال کیا جائے، آیا اجازت ہے کہ میں کچھ کہوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کہو۔ اس نے کہا، یہ تو بتائیے کہ تم اس ویران جگہ میں کب تک چلو پھرو گے اور کب تک اس پتھر سے اذن چاہو گے اور کب تک یہاں اونٹ کی طرح بلبلاؤ گے؟ جہاں تک میں غور کرتا ہوں اس کام کی بنیاد کسی عقل مند آدمی نے تو نہیں رکھی، آپ اس عمل میں صاحب حکم کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کے باپ نے اس کی بنیاد رکھی اور اتمام کو پہنچایا۔ امام علیہ السلام نے اس کا سوال سنا اور فرمایا، جس کو اللہ نے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے اور جس کا دل اندھا ہو گیا ہے وہ حق بات کو برا سمجھتا ہے اور خدا سے پناہ نہیں مانگتا، شیطان اس کا ولی، اس کا رب اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور اسے ہلاکت کی گھاٹ پر جا اتارتا ہے اور پھر وہاں سے نہیں نکالتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ گھر ہے جہاں خدا کی مخلوق اس کی عبادت کرتی ہے تاکہ وہاں پر ان کی اطاعت کی جانچ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی زیارت اور تعظیم کے لیے ابھارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو محل انبیاء بنایا ہے اور نماز پڑھنے والوں کا قبلہ، باغ جنت کی ایک شاخ ہے اور مغفرت کا ایک ذریعہ ہے۔ فرمایا، وہ کمال روحانی حاصل کرنے اور عظمت و جلال کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے۔ اللہ نے اس کو زمین بچھانے سے 2000 سال قبل پیدا کیا، بس بندہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ ان امور میں اطاعت کرے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان چیزوں سے باز آئے جن سے منع کیا ہے، اور اس اللہ کو یاد کرے جو ارواح و سور کا پیدا کرنے والا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے خطبہ میں فرمایا، اگر اللہ چاہتا تو جب انبیاء کو مبعوث کرتا تو ان کے لیے سونے چاندی کے خزانہ کھول دیتا، جو شہروں میں ہوتے انہیں مددگار بنا دیتا اور جنت کے درخت مہیا کر دیتا، آسمانی طیور جمع ہوتے اور زمین کے وحشی ان کے پاس جمع ہوتے۔ وہ ایسا تو کر سکتا تھا، لیکن اگر ایسا کرتا تو امتحان ختم ہو جاتا اور جزا باطل ہو جاتی اور ابتلا میں سستی ہو جاتی۔ جب قائلین کو مبتلا ہونے والوں کا اجر دینا واجب ہوا تو مومنین کے لیے لاحق کیا گیا، احسان کرنے والوں کو ثواب عطا کیا گیا اور ان کے اہل کے لیے ایک مقصد ظاہر لازم ہوا۔ اگر اللہ آسمان سے کوئی ایسی نشانی ظاہر کرتا کہ لوگوں کی گردنیں اس کے سامنے جھک جاتی، اگر ایسا ہوتا تو تمام لوگوں سے امتحان ساقط ہو جاتا۔ پس اس نے اپنے رسولوں کو ان کے پختہ ارادوں میں صاحب قوت بنایا ہے اور بظاہر ضعیف بنایا ہے، چنانچہ حالات کو از قسم قناعت لوگوں کی آنکھیں دیکھتی ہیں، ان کی دنیا سے بے پرواہی لوگوں کے دلوں اور آنکھوں کو ان کے روحانی اقتدار سے پر کر دیتی ہیں اور ان کی تنگ دستی کانوں اور آنکھوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر ان کی ایسی سلطنت ہوتی کہ لوگوں کی گردنیں ان کی طرف کھینچتی اور اس کی طرف لوگوں کے معاملات مضبوط ہوتے تو پھر لوگوں کا امتحان آسان ہو جاتا اور استکبار سے ان کو بودھ ہو جاتا، کیونکہ وہ انبیاء کی قوت دیکھ کر ایمان لاتے اور ان کی دولت اور ثروت کی طرف راغب ہو کر ایمان لاتے، لیکن اس صورت میں نیت خالص نہ رہتی بلکہ خلوص اور غیر خلوص میں تبدیل ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ اس کے رسولوں کا اتباع اور اس کی کتابوں کی تصدیق اور اس کے سامنے انکسار اور عاجزی اور اس کے احکام کی قبولیت بغیر کسی غرض اور شائبہ کے ہو، اور جتنی آزمائش اور مصیبت زیادہ ہو اتنا ہی اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو۔ کیا تم نہیں دیکھتے
کہ آدم علیہ السلام سے اب تک اس عالم میں اللہ نے ایسے پتھروں سے ایمان کی آزمائش کی ہے جو نہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ ہی نفع، نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں۔ ان کو بیت الحرام میں رکھا گیا اور بیت اللہ کو اجاڑ جگہ بنایا اور ایسی جگہ گھر بنا جہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اور تنگ تر وادی ہے، کسب معاش کے ذرائع بہت کم ہیں اور مسلمانوں کے لیے پانی کی کمی ہے۔ سوکھے سخت پہاڑوں کا بیچ ہے، نرم ریت ہے جس میں چلنے والوں کے پیر دھنستے ہیں، چشمے کم ہیں اور آبادیاں الگ الگ ہیں اور خط استوا کے وسط میں ہے۔ اس زمین پر نشان قدم نہ بکری کا ملتا ہے، نہ گائے کا اور نہ اونٹ کا۔ پھر آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو حکم دیا کہ وہ اپنی توجہ اس کی طرف کریں، بس اللہ نے مقام ثواب قرار دیا۔ دور و نزدیک کو حج کے واسطے سفر کرنے والوں اور ان کی سواریوں کے لیے ٹھہرنے کا حکم دیا اور لوگوں کی اولاد کے دل بیت اللہ جو سنسان میدانوں کی طرف ہے مائل کیے کہ جو لگاتار طے کرتے آتے ہیں اور منقطع دریاؤں کو پار کر کے آتے ہیں اور گہری گھاٹیوں میں سے ان کی حالت نہایت تباہ ہوتی ہے، پیروں پر کپڑا بندھا ہوتا ہے، پریشان حال چہروں کے رنگ اڑے ہوئے، نقابیں اور ازاریں پسے پشت بندھی ہوئی، بکھرے ہوئے گرد آلود بال سر پر خلقوں کی صورت میں پڑے ہیں۔ غرض یہ کہ ان کو سخت مصیبت کا سامنا ہوتا ہے اور بڑے سخت امتحان سے گزرتے ہیں اور بڑی کوشش بلیغ کرنا پڑتی ہے اور دل کی بڑی رجوع کا کام ہے، اور اللہ نے اس کو سبب رحمت قرار دیا ہے اور جنت حاصل کرنے کا وسیلہ بنایا ہے اور مغفرت پانے کا سبب بنایا ہے اور اس ابتلا کو اپنی رحمت کا سبب قرار دیا ہے۔ اگر وہ اپنا گھر اور عبادت کے مقامات ایسی جگہ بناتا جہاں آس پاس باغات ہوتے، نہریں ہوتی، ہموار زمین ہوتی، گھنے اور سرسبز باغیچے ہوتے اور زمین باغ و بہار ہوتی، ارد گرد چمن کھلے ہوتے، نظر آفروز کھیتیاں ہوتی، آبادی ہوتی، بکثرت باغ ہوتے تو جزا کم ہو جاتی۔ یہ سب مصیبت کی کمی کے اور اس پر ہیرے اور جواہرات لگے ہوتے اور چمک دمک ہوتی تو لوگوں کے دلوں میں بہت سے شکوک پیدا ہو جاتے اور ابلیس کو اپنی کاروائی دکھانے کا موقع مل جاتا، لوگوں کے دلوں میں شکوک سے اختلاج پیدا ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ہر طرح کے آلام اور مصائب میں ان کی ابدیت کی جانچ کرتا ہے، ان کی مختلف قسم کی کوششوں سے اور انواع و اقسام کے مصائب میں مبتلا کر کے انہیں آزماتا ہے تاکہ ان کے دلوں سے تکبر نکل جائے اور اس کے نفسوں میں تواضع اور انکساری پیدا ہو تاکہ وہ ان پر اپنے فضل کے دروازے کھول دے اور اپنے عفو کو ان کی انکساری کے بدلے میں ظاہر کرے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا لوگوں کو یہ گمان ہے کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کا بھی امتحان لیا ہے اور اللہ کے علم میں ہے کہ ان میں سے کون سچے ہیں اور کون جھوٹے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر یعنی بیت اللہ شریف کو جنگل اور بیابان میں بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد۔